وہ جو چائے کی چسکیاں بھرتا حور کو رول گنوا رہا تھا، اب حور کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر ہنسی ضبط کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اسے غصے سے گھور رہی تھی، لیکن پھر بھی ڈر کی وجہ سے منہ پر تالا لگائے بیٹھی تھی۔ آج تک اس سے کوئی لڑکی یا کوئی بچی تک نہیں گھبرائی تھی۔ سبھی وین، اسے مستقل خاموش پا کر سبھی نے اسے پکارا۔ حورین، میرا نام وین نہیں حورین ہے۔ سبھی، میں پیار سے وین بول رہا ہوں۔ حورین، سب مجھے پیار سے حور بولتے ہیں۔ سبھی، اسی لیے وین بول رہا ہوں۔ تم سب کو وین بولے پر کنونس کرو، پھر میں حور بول لوں گا۔ آپ مجھے پیار سے مت بلائیں، آپ مجھے حورین ہی بولیں۔ اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ کہاں سے وین دکھتی تھی، دبلی پتلی ڈول جیسی، اور پیار سے کون اتنا بھدا نام رکھتا ہے؟ او ہاں، 5th رول یہ تھا کہ اس گھر میں خالہ کے علاوہ کسی کو مجھے ٹوکنے کی اجازت نہیں ہے۔ چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھ کر وہ جھولے سے ٹیک لگائے بیٹھا اب حورین کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے چائے پی لی، اب میں جاؤں؟ اس کی نظروں کو نظر انداز کیا وہ اس کے چائے کا کپ رکھتے ہی بولی۔ جاؤ، اور کھانے کے وقت پر خود باہر آ جانا۔ جی، وہ بولتے ساتھ اٹھی اور فوراً اندر کی طرف بھاگنے کے انداز میں بڑھی۔ دروازے پر ہی خالہ کھڑی تھیں، جنہیں بات کرتے وقت سبھی اور حورین دونوں نے نہیں دیکھا تھا۔ حورین کو سبھی پر بہت غصہ آ رہا تھا، پر نکالنے سے قاصر تھی، اس لیے نم آنکھیں لیے اندر چلی گئی۔ خالہ نے اسے روکا نہیں، اس کے جانے کے بعد آرام سے چلتی سبھی کے پاس آئیں۔ ان کو دیکھ کر سبھی کھڑا ہو گیا، لیکن پھر ان کے واپس بیٹھنے کا اشارہ سمجھ کے بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ سبھی نے انہیں دیکھتے بہت احترام سے پوچھا۔ اس کے پاس بس اب ایک ہی بزرگ رشتہ بچا تھا۔ تمہیں حور پسند ہے؟ سبھی کی بات کو اکثر نظر انداز کیے وہ سبھی کو چونکتے پر مجبور کر گئیں۔ کیا میرا دل اتنی واضح باتیں کرنے لگا ہے کہ باہر دوسروں کو بھی آوازیں آئیں؟ سبھی نے بالکل سیریس انداز، بالکل غیر سنجیدہ بات کی تھی۔ اس کی بات سن کے خالہ مسکرا دی۔ دل کا تو پتہ نہیں، پر تمہارے سارے انداز تمہاری اس کے لیے پسندیدگی ظاہر کر رہے ہیں۔ تو کیا وین پر بھی ظاہر ہو گیا؟ اس کے اس طرح پوچھنے پر خالہ ہنستی۔ نہیں، اس کا ذہن ابھی اتنا کہاں ہے کہ وہ اندازہ سے دل کے حال جانے۔ تم بتاؤ، پسند ہے تمہیں؟ خالہ نے پھر وہی سوال کیا۔ آپ کو پتہ ہے تو پھر کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کنفرم کر رہی ہوں۔ خالہ کی بات 16 آنے درست تھی۔ اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں، جیسے ان کا ہوا تھا کہ فیصل ہیرا سے شادی کے بعد سدھر جائے گا۔ ہاں، بہت پسند ہے۔ اور آپ کو؟ سبھی نے ساتھ ساتھ خالہ کی پسند جاننا بھی ضروری سمجھا۔ مجھے تو دیکھتے ہی پسند آ گئی تھی، لیکن اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو کل ہی واپس بھاگ جائے گی۔ کون سی حرکتیں؟ وہ سمجھ گیا تھا کہ خالہ کون سی حرکتوں کی بات کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی انجان بنا۔ وہی جو تم یہاں بیٹھے بیٹھے اس گھر کے رول سمجھا رہے تھے، جن کا علم مجھے خود آج ہوا ہے، اور شاید وہ رول بنے بھی آج ہی ہیں، کیونکہ کل تک تو کوئی سبھی اپنے کمرے میں ہی کھانا کھاتا تھا۔ خالہ کے اس کے کمرے میں کھانا کھانے پر نوٹ کرنے سے وہ ہنس دیا۔ واقعی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اتنا تنگ نہ کرو، نازک ہے، ایسا نہ ہو کل ہی واپس چلی جائے۔ رات کے کھانے کے پر اس نے حورین کو کچھ نہیں کہا تھا، اور ابھی وہ اپنے کمرے میں مستقل ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ کچھ تو سوچنا پڑے گا سبھی۔ امپریشن بہت برا پڑ گیا ہے وین پر، کہیں آہت سے بول کر واپس نہ چلی جائے، اور وہ تو ویسے بھی نور کا مجنوں بنا ہوا ہے، فوراً سے اپنی جورو کی بہن کی بات پر عمل کرے گا۔ کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کی نور تو مل جائے گی، پر پھر یہ وین ہاتھ سے نکل جائے گی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھایا اور آہت کا نمبر ملایا۔ 3-4 رنگ کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ ہاں، ہیلو آہت۔ ہاں یار، مجھے وین کے حوالے سے وہ حورین کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ ہاں، وہ نور کو یاد کر کے رو رہی تھی اور اس کے پاس جانے کا بول رہی تھی۔ ہاں، میں نے یہی کہا ہے کہ وہ شہر سے باہر ہیں، مجھ سے تمہیں کال کرنے کا بول رہی تھی، میں نے بولا تم کال نہیں اٹھا رہے۔ ہاں، اس کے پاس کریڈٹ ختم ہو گیا تھا۔ ہاں، میں نے کروا دیا ہے، لیکن اگر وہ تمہیں کال کرے تو کال نہیں اٹھانا، نہ بات کرنا، ورنہ وہ نور سے بات کرنے کی ضد کرے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، اوکے۔ چلو اپنا خیال رکھنا اور بالکل فکر نہیں کرو، نور کو ہم بہت جلد ڈھونڈ لیں گے۔ اللہ حافظ۔ ہاں چلو جی، بلا ٹلی۔ تو مس چورنی، اب کی بار فرار ہونے کے سارے راستے بند۔ وہ بولتے ہوئے بیڈ پر گر گیا اور پھر خود ہی مسکرانے لگا، اور مسکراتے مسکراتے کب اس کی آنکھ لگی سے پتہ ہی نہیں چلا۔ آج وہ بنا نیند کی گولی کے سویا تھا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، پر منیزہ کا پتہ نہیں چلا تھا۔ سبھی نے حورین کو اب بھی پریشان کرنا نہیں چھوڑا تھا۔
وہ روز کوئی نہ کوئی نیا رول بناتا جسے سن کر حورین تپ جاتی۔ جب سے باتوں باتوں میں اسے پتہ چلا تھا کہ حورین اچھی کوکنگ کرتی ہے، اس نے رات کے کھانے کی ذمہ داری حورین پر ڈال دی تھی اور اس کی روز نئی فرمائش پر بل کھا کر رہ جاتی، پر کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ روز آحت کو فون کرتی تھی پر نمبر بند آتا تھا اور اس کے پاس فی الحال یہاں کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ 6 مہینے ہو گئے تھے۔ آحت اسے پورا کراچی ڈھونڈ چکا تھا۔ سبھی نے بھی کراچی کے ساتھ ساتھ اسے لاہور میں بھی تلاش کروایا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ سبھی کو تھوڑی دیر پہلے ہی ڈرائیور کی کال آئی تھی کہ حورین کی چھٹی ہو چکی ہے، لیکن وہ آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ گاڑی خراب ہو گئی ہے اور وہ میکینک کے پاس ہے اور اس نے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا ہے۔ اس کی بات سن کر سبھی نے اسے آرام سے گاڑی صحیح کروانے کی ہدایت دی اور اب وہ خود حور کو لینے جا رہا تھا۔ وہ موبائل اور کار کی کیز اٹھا کر پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ حورین جو کافی دیر سے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی پر ڈرائیور کے نہ آنے پر پریشان تھی۔ ڈرائیور کو فون بھی کیا پر ڈرائیور نے فون نہیں اٹھایا۔ جب آدھے گھنٹے تک وہ نہیں آیا تو وہ خود نکل گئی۔ پہلے بھی وہ کالج سے رکشے میں اکیلی ہی گھر جاتی تھی اور راستہ تو اسے یاد تھا، اس لیے رکشے میں جانے کی غرض سے وہ کالج سے نکلی اور روڈ کی جانب چلنے لگی۔ وہ روڈ کے قریب اور کالج سے دور تیز تیز چل رہی تھی۔ ابھی وہ چل ہی رہی تھی جب بائک پر 2 لڑکے آئے اور اس کے آگے بائک روکی۔ وہ ڈر کے پیچھے ہوئی لیکن پھر نظر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ لڑکے اس سے بھی کافی چھوٹے تھے۔ وہ 14-15 سال کے 2 لڑکے تھے۔ وہ سمجھی شاید بائک بیلنس نہیں ہوئی اس لیے اس کے آگے آ گئی۔ وہ سائڈ سے نکلنے لگی جب وہ بائک واپس اس کے آگے لائے۔ وہ انہیں حیرت اور غصے سے دیکھنے لگی۔ ابھی زمین سے پوری طرح نکلے بھی نہیں تھے اور ان کی حرکتیں۔ جانے من، اتنی گرمی میں جاؤ گی تو یہ گورا رنگ کالا ہو جائے گا۔ تم بائک پر بیٹھو، ہم جلدی سے چھوڑ دیں گے۔ بائک پر بیٹھا دوسرا بچہ کمینے پنے سے ہنستا ہوا بولا، کم از کم حور کو تو وہ بچہ ہی لگا۔ وہ انہیں اگنور کر کے دوسری طرف سے نکلنے لگی جب انہوں نے دوبارہ وہی عمل کیا اور اس کے سامنے اپنی بائک لے آئے۔ کالج سے پوچھ کر وہ پریشانی سے باہر نکلا تھا۔ اندر چوکیدار نے یہی کہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی نکلی ہے۔ وہ کالج سے نکل کر واپس گاڑی میں بیٹھا اور روڈ کی جانب گاڑی کا رخ کیا۔ اس کو ڈرائیو کرتے ابھی کچھ منٹ ہی ہوئے تھے کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ 2 بچے اس کی وین کو تنگ کر رہے تھے۔ اس نے گاڑی حورین کے پاس روکی اور فوراً باہر نکل کے ان کی طرف بڑھا۔ حورین جو پہلے ہی پریشان تھی اس کو غصے میں دیکھ کر اسے اپنی قسمت پر مزید رونا آیا۔ سبھی کو پولیس یونیفارم میں دیکھ کر ہی وہ دونوں لڑکوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ جلد سے بائک اسٹارٹ کر کے بھاگتے پھر سامنے حور کے ہونے کی وجہ سے نہیں نکل پائے۔ سبھی غصے سے آگے بڑھا۔ سب سے پہلے ان کی بائک کی چابی نکال کر دور پھینکی اور پھر جو بائک چلا رہا تھا اسے گریبان سے پکڑ کے کھینچا۔ اس لڑکے کے ساتھ ساتھ بائک بھی نیچے گری اور پیچھے بیٹھا ہوا بچہ فوراً پیچھے ہٹا۔ اگر غلطی سے بھی بھاگے تو بنا وارننگ کے شوٹ کر دوں گا۔ دوسرے لڑکے کو بھاگنے کی تیاری پر کرتا دیکھ وہ غصے سے بولا۔ وہ لڑکا جو پہلے ہی ڈر گیا تھا سہم کے وہیں کھڑا ہو گیا۔ اس کا غصہ دیکھ کر حور کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی اور پھر ایک زوردار تھپڑ کی آواز آئی۔ سبھی نے اس لڑکے کو پے در پہ تھپڑ مارے، اتنا کہ وہ لڑکا اب ہاتھ جوڑ جوڑ کر رو رہا تھا۔ دوسرے لڑکے کا رنگ ڈر سے سفید پڑ گیا۔ وہاں سے گزرتے اکا دکا لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پہلے والے لڑکے کو پرے دھکیل کر وہ دوسرے والے لڑکے کی طرف بڑھا جو پہلے ہی کانپنا شروع ہو چکا تھا۔ کانپ تو اب وہاں کھڑی حور بھی رہی تھی۔ دوسرے لڑکے کو بھی اس نے ویسے ہی پے در پہ تھپڑ مارے۔ زمین سے نکلے نہیں ہو اور لڑکیاں چھیڑ رہے ہو۔ آج لڑکیاں چھیڑ رہے ہو، کل زیادتیاں کرو گے اور پھر لڑکیاں تم جیسے لڑکوں کی وجہ سے چھپ چھپ کر رہیں گی۔ تمہارے جیسے لوگوں کی وجہ سے تمہاری اپنی مائیں بہنیں سیف نہیں ہیں۔ بولتے ہوئے وہ مستقل انہیں تھپڑ مار رہا تھا۔ اگر 3 منٹ کے اندر یہاں سے غائب نہیں ہوئے تو بات کے ذمہ دار تم لوگ خود ہوگے۔ اس کی سرد آواز سنتے وہ لوگ گرتے پڑتے بھاگے۔ ایک لڑکا بھاگ کر چابی ڈھونڈنے لگا، دوسرا بائک گھسیٹتے اس لڑکی کی طرف بھاگا۔ چابی ملتے ہی وہ لوگ منظر سے غائب ہو گئے۔ اب اس کا رخ حورین کی طرف تھا۔ وہ نظریں زمین پر گاڑے ہلکے ہلکے کپ کپا رہی تھی۔ سبھی نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھا کے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ جبڑے بھیچے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اسے حورین پر شدید غصہ آ رہا تھا اور حورین جو اب تک اس کا مصنوعی غصہ دیکھتی آئی تھی اس کا اصل غصہ دیکھ کر اس کے سٹی گم ہو گئی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا جب سبھی نے سختی سے منع کر دیا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی۔ وہ حورین کو ویسے گاڑی میں ہی چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ حورین بھی خود پر کنٹرول کر کے اندر گئی۔ وہ جلدی جلدی اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی لیکن پھر سبھی کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ یہاں آؤ، انتہائی سخت لہجے میں بولا۔ حورین جلدی سے اس سے 2-3 قدم دور آ کر کھڑی ہو گئی۔ کالج سے باہر کیوں نکلی تھی؟
لہجہ ہنوز سخت تھا۔ وہ کافی دیر ہو گئی تھی اور وہ ڈرائیور نہیں آیا تھا تو کال کر لی تھی کی تھی، پر ڈرائیور کا نمبر بند تھا۔ مجھے کر لی تھی اگر اس کا نمبر بند تھا۔ میرا فون بند ہو گیا تھا۔ فون دکھاؤ اپنا۔ سبھی کی اس بات پر اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اس کا موبائل آن تھا۔ اس نے نظر اٹھا کے سبھی کو دیکھا، وہ غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس نے مرے ہاتھوں سے موبائل سبھی کی طرف بڑھایا۔ سبھی نے فون لے کر دیکھا تو اس کا فون تقریباً فل چارج تھا۔ سبھی کی گرفت غصے سے موبائل پر سخت ہوئی اور پھر زور سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ سبھی نے اس کا موبائل اتنی زور سے زمین پہ مارا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ شور کی آواز پر خالہ بھی کمرے سے نکل کر باہر آئیں اور سبھی کو غصے میں دیکھ کر پریشان ہو گئیں کیونکہ اس کو غصہ کم آتا تھا، پر جب آتا تھا شدید آتا تھا۔ یہ کراچی ہے، یہاں بندہ کیسے غائب ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، وہ چیخ رہا تھا اور حورین کے ساتھ ساتھ خالہ بھی سانس روکے کھڑی تھیں۔ جانتی ہو، ہزاروں کی تعداد میں والدین اپنی بچیوں کی گمشدگی اور اغوا کی رپورٹ کروانے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں مرد محفوظ نہیں ہیں اور تم چھٹاک بھر کی لڑکیاں پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو۔ وہ لڑکے نہیں بچے تھے، اگر ان کی جگہ کوئی بڑے لڑکے یا آدمی ہوتے نا تو ابھی تم کہاں غائب ہوتی پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر آئندہ باہر اکیلے قدم نکالا نا تو تمہاری ٹانگیں میں توڑ دوں گا اور پھر تم اکیلی کیا کسی اور کے ساتھ نکلنے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ وہ ایک غصے سے بھری نظر اس پر ڈال کر واپس باہر نکل گیا۔ وہ حورین کو پہلی ملاقات میں ہی جان گیا تھا کہ وہ کتنی ڈرپوک ہے۔ وہ کچھ غلط محسوس کرتے ہوئے بھی نہ اپنا دفاع کر پائے گی اور نہ ہی چلا کے اپنا بچاؤ۔ یہ سبھی کی سوچ تھی اور بالکل درست تھی۔ سبھی کے جانے کے بعد حورین نے وہیں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ خالہ اسے روتا دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ وہ واپس پولیس اسٹیشن آیا اور اپنے آفس میں جانے سے پہلے ہدایت دینا نہیں بھولا کہ اس کے آفس میں کوئی نہ آئے۔ وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکا کے بیٹھ گیا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، پر اب غصہ حورین پر نہیں خود پر آ رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی ڈرپوک سی لڑکی، باہر کے حالات کا تو سبھی کو معلوم ہے، حورین کو کیا پتہ؟ وہ اسے پیار سے بھی تو سمجھا سکتا تھا۔ پہلے ہی مجھ سے اتنا ڈرتی تھی، اب تو اور ڈرے گی۔ کیا ضرورت تھی مجھے اتنا غصہ کرنے کی؟ اور سونے پہ سہاگا موبائل بھی توڑ دیا۔ سبھی صاحب آپ نے اس کا۔ وہ غصے میں خود پر طنز کرنے لگا۔ اس کے غصے کو موبائل کی آواز نے توڑا۔ اس نے جیب سے اپنا موبائل نکالا۔ انسپکٹر ریحان کی کال آ رہی تھی۔ اس نے بیزارگی سے فون کو دیکھا، پھر فون اٹھا لیا۔ ہیلو، ہاں بولو۔ اسلام آباد میں؟ کب؟ ہاں صحیح۔ تم نے جب کیوں نہیں بتایا؟ اوہ، پھر باقی معلومات نکال لی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے صحیح سے دیکھا تھا؟ اوکے، میں تم سے کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ، اور شکریہ بھی، تم نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ سبھی کے چہرے سے الجھن اور پریشانی صاف ظاہر تھی۔ وہ اپنی کار کی کیز اٹھاتا موبائل جیب میں واپس ڈال کر باہر نکل گیا۔ پیچھے سے اس کی جونیئر نے اسے آواز لگائی، جیسے وہ نظر انداز کیا پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر گلاسز لگائے اور کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ احد کے گھر کے آگے گاڑی روک کر 4 سے 5 بار اس نے تیز تیز ہارن بجایا۔ چوکیدار باہر آیا۔ سبھی کو دیکھ کر اس نے فوراً گیٹ کھولا۔ پورچ میں گاڑی روک کر وہ بنا کار لاک کیے باہر نکلا اور جلدی جلدی اندر کی جانب بڑھا۔ اندر آنے پر اسے سامنے صوفے پر سکینہ بیٹھی نظر آئیں۔ وہ خاموش اکیلی بیٹھی سبھی کو ٹھیک نہیں لگیں۔ السلام علیکم۔ سبھی کی آواز سن کر انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ سبھی کے لیے کھڑی ہوتی اس سے پہلے ہی سبھی ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میرا مطلب آپ کی طبیعت؟ سبھی کو وہ بہت تھکی تھکی لگیں۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس یہ تنہائی بہت بری چیز ہے۔ پہلے منیزہ اور حور تھیں تو دل لگ جاتا تھا، پھر منیزہ چلی گئی اور اب حور بھی۔ حور کا ذکر کرتے انہیں یاد آیا حور تو سبھی کے گھر پر ہی ہے۔ حور کیسی ہے؟ ان کے سوال پر سبھی کو دوپہر میں روتی ہوئی حور یاد آئی۔ وہ سر جھٹک کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی وہ ٹھیک ہے، اور پھر تھوڑا آگے ہو کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا۔ فکر نہیں کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور حور تو اب واپس نہیں آئے گی، لیکن انشاءاللہ بہت جلد آپ کی بہو ضرور واپس آ جائے گی۔ اس کے بہو بولنے پر سکینہ کو خوشی ہوئی، اور اس کے حور کے واپس نہ آنے کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ ان کے اس طرح دیکھنے پر سبھی نے مسکراتے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ کیسی لگے گی جوڑی؟ تھوڑا جھک کر رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں چاند سورج کی، ماشاءاللہ، وہ اس کی بات پر ہنستے ہوئے بولی۔ انہیں یہ بچہ جب ہی پسند آ گیا تھا جب وہ حیدر صاحب سے پہلی بار ملنے آیا تھا۔ انشاءاللہ۔ اور راحت کہاں ہے؟ وہ اپنے روم ہے، سو رہا ہے۔ اس ٹائم سو رہا ہے؟ یہ کون سا ٹائم ہے؟
اسے سکینہ کے بتانے پر حیرت ہوئی کیونکہ احد کو دن میں سونے کی شروع سے عادت نہیں تھی۔ ہاں، وہ فجر کے وقت گھر آیا تھا۔ ان کی بات پر وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتے احد کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگر اب منیزہ نہ ملی تو وہ دن دور نہیں جب یہ شراب پی کر گلی گلی گھومے گا۔ مجنوں سالہ، ویسے ہی کم پریشانیاں ہیں جو مجھے اور پریشان کر رہا ہے۔ میں تو اسی کے مسئلے حل کرتے کرتے بوڑھا ہو جاؤں گا۔ میرے بچے مجھے پاپا نہیں دادا بولیں گے۔ مستقل بڑبڑاتے وہ احد کے کمرے میں دھڑام سے دروازہ کھول کر گھسا اور اسے دیکھا جو بنیان میں اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ اوئے اٹھ! سبھی اس کے برابر میں بیٹھتے اسے ہلاتے ہوئے بولا۔ اٹھ جا یار، بھانگ پی کے سویا ہے کیا؟ اب کیا میری یہی زندگی رہ گئی ہے کہ میں آ کر تجھے اٹھاتا رہوں گا، یا کبھی وہ دن بھی آئے گا جب میری وین مجھے اٹھائے گی؟ وہ جذبات میں اتنا بہہ گیا کہ اسے یہ تک ہوش نہیں رہا کہ وہ احد کے سامنے وین بول رہا ہے۔ اٹھو یار، ورنہ اب ایسا کک ماروں گا کہ اڑتے ہوئے دیوار سے چپکو گے۔ اب کی بار اس نے غصے سے احد کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ جاؤ یہاں سے سبھی، مجھے تنگ مت کرو۔ احد ویسے ہی لیٹے لیٹے بولا۔ نور مل گئی ہے۔ اس کے بولنے کی دیر تھی۔ احد ایک لمحے میں اٹھ بیٹھا۔ منیزہ مل گئی؟ کہاں ہے؟ کہاں ملی؟ نہیں، تو سوتا رہے، میں جا رہا ہوں۔ سبھی غصے سے کہتے اٹھنے لگا۔ وہ کھڑا ہی ہوا تھا جب احد نے اسے پیچھے سے ایک کک ماری۔ کہاں ہے منیزہ؟ فضول بک بک نہیں، سیدھا جواب۔ وہ جو اس کی کک سے نیچے فرش پر گرا تھا اسے صدمے سے دیکھنے لگا۔ یار پلیز بتا دو، میری حالت پر رحم کھاؤ۔ اب کیا احد اس کے سامنے فرش پر بیٹھا سنجیدگی سے التجائی انداز میں بولا۔ تو وہ انسپکٹر ریحان کی کال کا اس کو بتانے لگا۔ اسلام آباد میں ہے۔ اسلام آباد میں؟ پر اسلام آباد میں تو اس کا کوئی نہیں ہے، احد نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ انسپکٹر ریحان کی کال آئی تھی، وہ اپنی بہن سے ملنے اسلام آباد گیا تھا۔ اپنی بہن کو ہاسپٹل سے لے کر نکل رہا تھا تو اس نے وہاں نور کو دیکھا۔ اس کے موبائل میں نور کی تصویر موجود تھی۔ اس کا کہنا ہے وہ ہو بہو نور تھی۔ اس نے اس کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا ہے وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہے اور ہاسٹل میں رہتی ہے۔ سبھی رکا۔ تو پھر اسلام آباد کی ٹکٹ بک کرواؤ، انتظار کس بات کا ہے، ہم آج ہی جائیں گے، احد اسے بول کے اٹھنے لگا جب سبھی نے اسے واپس بٹھایا۔ لیکن اس لڑکی کا نام منیزہ نہیں ہے۔ سبھی کے اس انکشاف پر احد نے اسے الجھ کر دیکھا۔ ریحان پتہ کر رہا ہے، وہ کل تک پتہ کر لے گا۔ سبھی کی باتیں سن کر اس کی آنکھ سے ایک خاموش آنسو ٹوٹ کر گرا۔ وہ کتنا خوش ہو گیا تھا، اسے لگا تھا اسے اس کی زندگی واپس مل گئی ہو۔ احد فکر نہیں کرو، ہو سکتا ہے مہروش ہی منیزہ ہو۔ سبھی کے منہ سے مہروش نام سن کر اس نے سبھی کو دیکھا۔ ابھی کی ٹکٹ بک کرواؤ، آج ہی میں اسلام آباد جاؤں گا۔ وہ منیزہ ہی ہے، وہ میری منیزہ ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، احد پرجوش ہو کر بولا۔ اسے یاد تھا منیزہ کے بلے کا نام مہروش تھا اور اسے مہروش نام بہت پسند تھا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ میرا دل گواہی دیتا ہے۔ احد کی بات پر سبھی لب بھیج گیا۔ اگر وہ لڑکی منیزہ ہے تو پھر 4 مہینے بعد تمہارا بیبی اس دنیا میں آنے والا ہے، سبھی نے سنجیدگی سے کہا۔ واش روم کی طرف احد کے بڑھتے قدم رکے۔ اس نے پیچھے مڑ کر سبھی کو دیکھا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے برابر میں بیٹھا۔ پھر سے کہو، تم باپ بننے والے ہو، 4 مہینے میں تمہارا بیبی اس دنیا میں آ جائے گا۔ سبھی کا دوبارہ کہنا تھا۔ احد کی آنکھوں میں جو آنسو رکے تھے وہ باہر آ گئے۔ وہ سبھی کے گلے لگ گیا۔ سبھی بھی اس کے گلے لگا۔ احد کے آنسوؤں کی نمی سے اپنے کندھے پر محسوس ہوئی۔ سبھی کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اس نے احد کو چپ نہیں کروایا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ وہ لڑکی نور ہی ہو۔ 6 ماہ قبل احد کے کہے گئے جملے سے تیر کی طرح چبھ رہے تھے۔ اب تو وہ رو رو کر بھی تھک چکی تھی۔ پوری رات روتے ہوئے گزارنے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ اٹھی، اس نے اپنے آنسو صاف کیے، فریش ہو کر باہر نکلی۔ ایک بیگ میں اپنے کپڑے ڈالے، اپنی فائل اور پیپرز ڈاکیومنٹس رکھے۔ اسے پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔ اس نے ایک نظر ان پیسوں پر ڈالی جو فرش پر پڑے تھے، جو رات کو احد نے اسے اس کی قیمت کے طور پر دیے تھے۔ دل میں ایک بار پھر ٹیس اٹھی۔ اس نے وہ پیسے وہیں ویسے ہی چھوڑ دیا تاکہ جب احد انہیں دیکھے تو وہ احد کے منہ پر تماچے کی طرح لگیں۔ وہ احد کے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی گھر سے نکل گئی۔ اسے حورین کی فکر نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا وہ یہاں ٹھیک رہے گی۔ اسے اپنے ساتھ لے جا کر وہ اس کا نقصان نہیں کر سکتی تھی۔ چوکیدار کے پوچھنے پر اس نے یہی بولا تھا کہ وہ اسے ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے، وہ کام سے احد کے آفس جا رہی ہے، اسی کے ساتھ واپس آئے گی۔ پھر چوکیدار نے حورین اور سکینہ کو بھی وہی بتایا جو منیزہ نے چوکیدار سے کہا تھا۔ وہ وہاں سے گولڈ جیولری کی مارکیٹ گئی۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی اور آگے بھی پڑھنے والی تھی، لیکن اس کے پاس اپنی ماں کے زیور کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ منیزہ کی ماں کی نشانی تھی، اسے عزیز تھی، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔
اس نے اپنی ماما کی جویلری میں سے ان کا ایک سیٹ بیچ دیا جس سے اس کو اچھی رقم مل گئی۔ باقی کے زیور اس نے خود پہن کے اس کے اوپر برقع پہن لیا، کیونکہ کب کہاں کیسے چوری ہو جائے معلوم نہیں پڑتا، اور اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی آسرا نہیں تھا۔ وہاں سے فارغ ہو کر اس نے اسلام آباد جانے والی بس کا ٹکٹ لیا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ لاہور گئی تو احد اسے وہاں بھی ڈھونڈ سکتا ہے، اور کراچی میں چھپنا اس کے خود کے لیے مشکل ہے۔ اس نے اسلام آباد آنے کے بعد سب سے پہلے موبائل لیا، ایک سم نکلوائی، پھر ہاسٹل ڈھونڈا۔ پہلے دن ہاسٹل نہ ملنے کی وجہ سے وہ ہوٹل میں رہی، لیکن پھر دوسرے دن قسمت سے ہاسٹل مل گیا۔ وہاں کی فیس پے کر کے اس نے اپنے لیے علیحدہ روم لیا، جہاں وہ اکیلی رہے، اس کے ساتھ کوئی دوسری لڑکی روم شیئر نہ کرے، اور پھر اپنے لیے جاب تلاش کی۔ اسے ایک پرائیویٹ اسکول میں ویکنسی خالی ملی۔ وہ دوسرے دن وہاں انٹرویو کے لیے گئی تو اس کی ایجوکیشن ویکنسی کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کم تھی، لیکن اسے وہاں کے پرنسپل نے اس کا نام منیزہ ہاشم پڑھ کر اس سے اس کے پاپا کے بارے میں پوچھا۔ منیزہ عام سا بتانے لگی، لیکن بعد میں پتہ چلا اس کے بابا اس اسکول کے ٹرسٹی رہ چکے تھے، اور یہاں کے اونر سے ان کی اچھی جان پہچان تھی۔ اس کو اس بنا پر جاب مل رہی تھی، پر اس نے یہ بول کر منع کر دیا کہ اس کی ایجوکیشن پوری نہیں، پر وہ قابلیت رکھتی ہے۔ وہ 15 دن اسے ڈیمو پر رکھ کر چیک کریں، اگر وہ ان کی ڈیمانڈ پر پوری اترتی ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ کہیں اور جاب ڈھونڈ لے گی۔ میڈم اور سر نے اس کا کانفیڈنس دے کر اسے جاب پر رکھ لیا۔ وہاں سر اور میڈم نے اس سے اس کی جاب اور پیسوں کی ضرورت کی وجہ پوچھی، کیونکہ وہ امیر باپ کی بیٹی تھی، اور پھر ہاشم صاحب کے بارے میں بھی پوچھا، اور پھر ان کے انتقال پر افسوس بھی کیا۔ منیزہ نے انہیں وجوہات کا یہ بول کر بتانے سے منع کر دیا کہ یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، جسے وہ کسی سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتی۔ اگر وہ اسے اس جاب کا اہل سمجھتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ وہ کہیں اور جاب ڈھونڈ لے گی۔ 15 دن کے ڈیمو پر وہ انہیں واقعی اپنے اسکول کے معیار کی ٹیچر لگی۔ اس کی بیس بہت اچھی تھی، لیکن 1 مہینے بعد اپنی طبیعت کو مستقل بوجھل محسوس کر کے وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اتنے دکھوں میں بھی اسے خوشی کا احساس ہوا۔ وہ اپنی خوشی بانٹنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی نہیں تھا، اور پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے حور کو فون کیا۔ اسے حور کا نمبر یاد تھا۔ حور کے اتنے سارے سوال سننے کے بعد اس نے حور کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ اپنے اندر مزید باتیں نہیں چھپا سکتی تھی۔ اس نے حور کو یہی کہا تھا کہ وہ وہاں اپنا کالج کمپلیٹ کر لے، اور پھر وہ اسے خاموشی سے اپنے پاس بلا لے گی۔ اس نے حور کو سمجھایا تھا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے، وہ بالکل ایسے رہے جیسے اسے کچھ نہیں پتہ۔ جب حور نے اسے احد کے بہانے کا بتایا تو اس کا غم اس کی خوشی پر حاوی ہو گیا۔ اسے نئے سرے سے دکھ ہوا کہ احد اسے ڈھونڈنے کے بجائے اسے فراموش کر گیا ہے۔ اسے فرق نہیں پڑتا منیزہ اس کی زندگی میں رہے یا نہ رہے۔ اور دوسری طرف حور کو بھی احد سو چڑ ہوئی۔ وہ تو انہیں بہت اچھا سمجھتی تھی، اور وہ کیا نکلے۔ اس کو منیزہ کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا۔ اس کے بعد سے وہ منیزہ سے کانٹیکٹ میں رہی تھی، اور اب بھی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں بھی تبدیلی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے اسکول اور ہاسٹل میں سب اسے غلط سمجھ رہے تھے، اور پھر اسکول کا ماحول خراب نہ ہو اس لیے میڈم نے اس سے اپنے بارے میں بتانے کا کہا، ورنہ مجبوراً ان کو اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑے گا، کیونکہ وہ اسکول کا ماحول خراب نہیں کر سکتے۔ اپنے کردار کو صاف کرنے کے لیے اسے میڈم کو سب بتانا پڑا۔ اس پر گزری سن کر میڈم کو اس سے ہمدردی ہوئی۔ میڈم نے بھی یتیمی کی زندگی گزاری تھی، لیکن ان کے ساتھ اتنا برا نہیں ہوا تھا۔ اس نے میڈم سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ اس کی بات کا پردہ رکھیں اور کسی سے ڈسکس نہ کریں، اور پھر کچھ دنوں بعد یہی معاملہ ہاسٹل میں ہوا۔ وہاں بھی سب اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، اور پھر ہاسٹل کے وارڈن نے اسے ہاسٹل کے ماحول کو صاف رکھنے کی وجہ سے روم خالی کرنے کا بول دیا، جس کی وجہ سے اسے ہاسٹل کے وارڈن کو سچ بتانا پڑا۔ لیکن اس نے ہاسٹل کے وارڈن کو مکمل حقیقت نہیں بتائی تھی۔ جو اسے ضروری لگا اس نے وہی بتایا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ خالہ نے اسے چپ کروا کے اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ کمرے میں آنے کے بعد بھی بہت روئی تھی۔ آج تک اسے کسی نے اتنا نہیں ڈانٹا تھا، اور ٹانگیں توڑنے کا تو بالکل نہیں کہا تھا، لیکن اس کو اس بات کا غم بھی نہیں تھا۔ اسے دکھ تو اپنے موبائل ٹوٹنے کا تھا۔ وہ تو وہاں بیٹھی اپنے موبائل کی میت پر ماتم کر رہی تھی۔ جب رونا تھوڑا کم ہوا تو وہ غصے سے اٹھی، الماری سے اپنا بیگ نکالا اور اس میں کپڑے اپنے بھرنے لگی، اور باقی سامان بھی۔ جب منیزہ آپ ہی دوسرے شہر میں رہ سکتی ہیں اکیلے، تو میں کیوں ہاسٹل میں نہیں رہ سکتی؟ میں بھی اسکول میں ٹیچنگ کر لوں گی۔ اب اتنی پڑھی لکھی تو ہوں کہ چھوٹے بچوں کو پڑھا سکوں۔ سمجھتے کیا ہیں؟ اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں تو کیا میری ذات پر احسان کر رہے ہیں؟ ملازم سمجھ لیا ہے مجھے، ملازمہ کے سامنے میری بے عزتی کی، اور تو اور موبائل بھی توڑ دیا میرا۔ اپنے پیسوں سے لیا تھا، خود نے نہیں دلایا تھا جو توڑ دیا۔ ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ موبائل کا غم کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ توڑنا تھا تو اپنا توڑ دیتے، اور میں اغوا ہوتی نہ، ان کا کیا جا رہا تھا؟ سو کرتی وہ بہت تیز تیز بڑبڑا رہی تھی۔
اسے منیزہ آپی پیار کہتی ہیں، کیئر کہتی ہیں۔ ابھی بتاؤں گی، پھر پوچھوں گی کہاں کی کیئر کہاں کا پیار۔ آنے دو، میں بھی بول دوں گی، ڈرتی نہیں ہوں۔ مجھے رکھ کر احسان نہیں کر رہے، ان کے دوست کے کرتوت ایسے ہیں، اور مدد وہ اپنے دوست کی کر رہے ہیں، مجھے رکھ کر میری نہیں۔ وہاں اتاریں اپنا غصہ۔ آنسو صاف کرتی اب وہ اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ حورین بھی منیزہ سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی، اور جب اس نے منیزہ کو سبھی کے بارے میں بتایا اور اس کے رولز کے بارے میں، تو بجائے منیزہ غصہ ہونے کے بہت ہنسی۔ جب آہد اور اس کے درمیان غلط فہمیاں نہیں تھیں تو آہد نے منیزہ کو سبھی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کتنا کول مائنڈ اور صاف دل کا انسان ہے، اور حورین کے منہ سے اس کا غصہ سن کے اسے حیرت ہوئی اور تھوڑا غصہ بھی آیا، مگر جب اس نے سبھی کے بنائے رولز سنے تو کہیں نہ کہیں اسے خوشی ہوئی۔ وہ حورین کو اپنی بہن مانتی تھی اور اسے حورین کی فکر بھی تھی، اور جو باتیں حورین اسے سبھی کے بارے میں بتا رہی تھی اس سے یہ ظاہر تھا کہ وہ حورین سے انٹرسٹڈ رکھتا ہے۔ اس نے حور کو بھی یہی کہا تھا کہ وہ حور کو پسند کرتا ہوگا، جبکہ حور اس کی بات کا برا مان کے کال ہی بند کر گئی تھی۔ اسے کہیں سے بھی سبھی کا رویہ پیار والا نہیں لگتا تھا، اور اب جب اتنی بری ڈانٹ پڑی تھی تو اب تو وہ غلطی سے بھی یہ سمجھنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ آہد کو صبح 4 بجے کی فلائٹ ملی تھی اور ابھی 3:30 بج رہے تھے، اور سبھی اور آہد گاڑی میں بیٹھے ایئرپورٹ جا رہے تھے۔ آہد کو تو یقین تھا وہ منیزہ ہی ہے، اور اس کا یقین دیکھ کر سبھی کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ منیزہ ہی ہے، لیکن اس وقت اس کی پریشانی یہ نہیں تھی، اس کا ذہن تو حورین پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ اتنے مہینوں میں حورین کو امپریس نہیں کر پایا تھا، اور پھر کل تو کچھ زیادہ ہی غصہ کر دیا تھا، اور تو اور موبائل بھی توڑ دیا تھا۔ فکر سے یہ تھی کہ منیزہ مل جائے گی تو حورین بھی واپس چلی جائے گی، اور اگر وہ حورین کے لیے رشتہ بھی بھیجتا ہے تو حورین جب منیزہ کو اس کے بارے میں بتائے گی اور منع کر دے گی تو منیزہ بھی صاف صاف انکار کر دے گی۔ سوچتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنے برابر بیٹھے آہد کو دیکھا، اور پھر واپس کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ یہ تو ابھی سے مجنوں بنا ہوا ہے، یہ کیا میری مدد کرے گا، بلکہ اپنی بیوی کے ہاں میں ہاں ملا کے اس کی شادی کہیں اور کرا دے گا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اسے تنگ کرنے سے بہتر تھا اس کی آؤ بھگت کر لیتا، شادی کے بعد تنگ کر لیتا۔ لعنت ہے سبھی تم پر، ایک لڑکی امپریس نہیں کر سکے۔ تم ڈرائیور کو کیوں ساتھ لے آئے؟ میں یا تم ڈرائیو کر لیتے۔ آہد کی آواز سن کے وہ سوچوں سے باہر نکلا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر تمہارے اور میرے اڑ جانے، اس کا اشارہ فلائٹ کی طرف تھا، اڑ جانے کے بعد گاڑی واپس کون لے جاتا؟ بول کر وہ واپس کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ حورین کا سوچ کر وہ اپسیٹ ہو رہا تھا۔ لیکن میں نے ٹکٹ تو صرف اپنی بک کروائی ہے، تم تو نہیں جا رہے۔ سبھی نے اسے الجھ کر دیکھا جو اب موبائل میں مصروف تھا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ مجھے تم پر رحم آ گیا۔ جو تم حور کے ساتھ کرتے آ رہے ہو، مجھے نہیں لگتا منیزہ کے آنے کے بعد وہ تمہارے لیے رضامندی دے گی، تو جب تک میں منیزہ کو لے کر آتا ہوں تمہارے پاس تب تک کا وقت ہے، منا لو اسے، اگر مان جائے تو۔ آہد کی باتیں سن کے سبھی کا منہ کھل گیا۔ کیا مطلب؟ میں کیا کرتا آیا ہوں؟ میرا مطلب تمہیں کیسے پتا؟ کیا تمہاری بات ہوتی ہے وین سے؟ میرا مطلب حورین سے؟ سبھی نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ ہاں، کبھی کبھی ہوتی ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے وہی معصوم تمہاری مس چورنی بھی ہے۔ وہ مجھے تمہاری اور اس کی پہلی ملاقات کے بارے میں بتا چکی ہے، اور تمہارے بنائے گئے رولز کے بارے میں بھی۔ مجھے دکھ ہے، میں نے کبھی تمہارے گھر کے رولز فالو نہیں کیے، پر پرومس آئندہ کوشش کروں گا کہ جب بھی آؤں ایک رول بھی بریک نہ کروں۔ آخر میں وہ شوق ہوا۔ منیزہ کے مل جانے کی خبر نے ہی اسے فریش کر دیا تھا۔ سبھی مٹھی بھیج کر اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر گیا۔ میسنی کتنی گھنی ہے، معصوم صرف دیکھنے میں معصوم ہے، حقیقتاً تو معصوم میں ہوں۔ مجھ معصوم کی ناک کے نیچے اتنا سب ہو گیا اور مجھے خبر ہی نہیں۔ ساری لڑکیاں میسنی ہوتی ہیں۔ میسنی بولتے ہوئے اسے اپنے کالج فرینڈ جینی کی یاد آئی، جس نے سبھی کے نوٹس کاپی کرنے کی شکایت مس ایلی کو خاموشی سے لگائی تھی۔ اس نے اپنی سوچیں جھٹکی اور آہد کی طرف متوجہ ہوا۔ تو اس نے تم سے واپس گھر جانے کا نہیں کہا؟ کہا تھا، جب تم نے اس پر کھانا بنانے کی ذمہ داری ڈالی تھی، جب تو مجھے تم پر بہت غصہ آیا تھا، دل کیا تھا جس منہ سے فرمائشیں کرتے ہو اسے پھوڑ دوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ میں شہر سے باہر ہوں، آتے ہی سب سے پہلے اسے لے کر جاؤں گا۔ اب دیکھنا میسنی وین رات کا کیا دن کا کھانا بھی بنواؤں گا۔ وہ صرف سوچ سکا۔ آہد کے سامنے بولنے کی غلطی اس نے نہیں کی۔ منیزہ کے بارے میں نہیں پوچھا اس نے۔ ایک اور سوال نہیں پوچھا۔ شاید وہ بنا بتائے جانے پر منیزہ سے ناراض ہے۔ بوا نے مجھے بتایا تھا جب وہ ناراض ہوتی ہے تو بہت برا ناراض ہوتی ہے۔ اتنا نہ سوچو، پیار سے مناؤ گے مان جائے گی، ہے تو معصوم سی، صاف دل کی۔ بول کر آہد واپس موبائل میں کچھ کرنے لگا۔ سبھی نے اسے آئی برو اچکا کر دیکھا، کیونکہ اس وقت حور اسے بالکل معصوم نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ تو خود کو معصوم تصور کر رہا تھا۔
وہ فجر کی نماز پڑھ کے لیٹی تھی، طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی میں کھلی ہوا کھانے کی غرض سے کھڑی ہوئی۔ ان 4 سالوں میں اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ اگر 4 سال پہلے والی منیزہ ہاشم کو پتہ ہوتا کہ اس کی زندگی یہ ہوگی تو وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مرنا پسند کرتی۔ یہی باتیں سوچتے ایک شفاف آنسو اس کے گالوں سے گزرتا تھوڑی پر ٹک گیا۔ اتنی مشکل کیوں ہے اللہ تعالیٰ زندگی؟ کیا میں نے اتنے گناہ کر دیے ہیں کہ وہ میری دعاؤں کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہیں؟ یا اتنے بڑے گناہ کر دیے ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہو رہی؟ لیکن اللہ، تیرے دربار میں تو ہر اس گناہ کی معافی ہے نا جس کی توبہ دل سے کی جائے۔ اب آنسوؤں میں روانی آئی تھی اور دونوں گالوں سے لڑکتے آنسو تھوڑی سے نیچے گر رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے چہرے کو بوسے دے رہے تھے، لیکن پھر بھی اندر کی گھٹن کم کرنے میں ناکام تھے۔ میرے اللہ، میں تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتی ہوں، ہر گناہ، چھوٹا بڑا، دیکھا اندیکھا، سب گناہوں کی۔ اللہ، میں تھک گئی ہوں، مجھ میں اور حوصلہ نہیں ہے۔ میں اپنی ہر تکلیف پر سوچتی ہوں کہ میں نہیں سہ پاؤں گی، پر سہ جاتی ہوں، آپ ہمت دیتے ہیں۔ لیکن میرے اللہ، اب میں نہیں سہنا چاہتی۔ اب میں اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہوں۔ میں تھک گئی ہوں میرے اللہ، میرے راستے میری مشکل آسان کر دے۔ میرے حوصلے اور میری ہمت اب دم توڑ رہی ہے۔ اب آنسوؤں کے گولے اس کے حلق میں اٹک رہے تھے۔ الفاظ بند ہو گئے تھے، اب خالی آنسو اللہ سے فریاد کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑی رہ کر اب وہ تھک رہی تھی، اس لیے آرام سے چلتے واپس اپنے سنگل بیڈ پر آئی اور چت لیٹ گئی۔ خالی نظروں سے چھت کو دیکھتے دیکھتے اس کی سوچوں کی ڈور ایک بار پھر اس سنگ دل کی جانب مڑ گئی۔ اب آنسو نکل کر اس کے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے، جو اس نے نماز کے بعد سے اب تک باندھ رکھا تھا۔ وہ آہت کو سوچ رہی تھی، اتنا سب ہونے کے بعد، اتنے گھٹیا الفاظ اپنے بارے میں سننے کے باوجود وہ اس سے نفرت نہیں کر پائی۔ بے عزت دل اب بھی اسی کو سوچتا تھا، وہ اسی کے لیے دعائیں مانگتا تھا۔ عزت نفس، انا، سب وہ اپنی محبت میں ہار گئی تھی، لیکن حاصل پھر بھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ شام غم تجھ سے جو ڈر جاتے ہیں، شب گزر جائے تو گھر جاتے ہیں۔ وقت رخصت انہیں رخصت کرنے، ہم بھی تاحت نظر آ جاتے ہیں۔ یوں نمایاں ہے تیرے کوچے میں، ہم جھکائے ہوئے سر جاتے ہیں۔ اب انا کبھی ہمیں پاس نہیں، وہ بلاتے نہیں پر جاتے ہیں۔ یاد کرتے نہیں جس دن تجھے ہم، اپنی نظروں سے اتر جاتے ہیں۔ وقت سے پوچھ رہا ہے کوئی، زخم کیا واقعی بھر جاتے ہیں؟ زندگی تیرے تعاقب میں ہم اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ مجھ کو تنقید بھلی لگتی ہے، آپ تو حد سے گزر جاتے ہیں۔ سبھی صبح 5 بجے گھر آیا تھا۔ آج نیند نے بھی کافی پریشان کر رکھا تھا۔ شاید اس کے دل سے ایک بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ آہت کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی منیزہ کے لیے بہت پریشان تھا۔ دل اس کے ملنے پر مطمئن ہو گیا تھا۔ ایک حرین کی ٹینشن تھی، اس کا بھی وہ حل نکال چکا تھا۔ وہ کمرے میں آیا اور جوتے اتار کر بنا چینج کیے ایسے ہی لیٹ گیا۔ یونیفارم تو وہ آہت کے گھر پر ہی چینج کر چکا تھا۔ لیٹتے ہی کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ صبح حرین کی آنکھ دیر سے کھلی۔ اس نے وقت دیکھا تو 10:30 بج رہے تھے۔ وہ فریش ہو کر آئی تو اسے یاد آیا آج اسے ہاسٹل شفٹ ہونا ہے، لیکن شفٹ ہونے سے پہلے منیزہ کو بتانا اور اجازت لینا ضروری تھا۔ لیکن پھر یاد آیا فون تو وہ رشوت خور توڑ چکا ہے، لیکن سم کہاں گئی؟ پھر یاد آیا موبائل کے صدمے میں سم بھول گئی، اب سم کہاں ڈھونڈوں؟ وہ کمرے سے باہر آئی، سامنے ہی ملازمہ صوفوں کی ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ سنو، کل میرا موبائل ٹوٹا تھا یہاں، وہ کہاں گیا؟ بی بی وہ تو ڈسٹ بن میں ڈالا تھا، اور اس کا کچرا جاوید میل ملازم نے باہر بڑے والے بیرل میں ڈال دیا۔ کچرے کی گاڑی آتی ہے نا صبح، اس لیے صبح آتی ہے۔ یہ سن کر اسے فکر ہوئی کہیں سم نہ چلی گئی ہو، وہ ابھی کچرا لے کر چلی گئی۔ پتہ نہیں بی بی۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو۔ ملازمہ کو واپس کام کا بول کر وہ باہر نکل گئی۔ اب اس کا رخ بیرل کی طرف تھا جو مین گیٹ سے تھوڑا پیچھے ایک کونے میں تھا۔ وہ بیرل کے آگے جا کر رکی۔ اس کی سوچ کے الٹ وہ گندا نہیں تھا، بلکہ اس میں سوکھا سوکھا کچرا تھا۔ بہت ساری گھاس، درخت کی ڈنڈیاں اور مٹی تھی۔ شاید مالی لان اور باغ کی صفائی کر کے گیا تھا۔ ایک لمبی سانس لے کر اس نے کچرے کی بیرل میں ہاتھ ڈال دیا۔ وہ تو شکر تھا وہاں کوئی تھا نہیں، چوکیدار بھی پتہ نہیں کہاں تھا، چونکہ وہ بیرل اس کے پیٹ سے بھی اوپر آ رہا تھا اور بڑا بھی تھا، اس لیے اسے جھکنا پڑ رہا تھا۔ اب وہ کچرے کو ہاتھوں سے ادھر ادھر کیے ناک سکیڑے اپنا ٹوٹا موبائل ڈھونڈ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ لان کے سامنے ہی اوپر سبھی کے روم کی کھڑکی تھی، جہاں وہ کھڑا پہلے حیرت اور پھر مزے سے حرین کو دیکھ رہا تھا۔ سبھی کچھ دیر پہلے ہی اٹھا تھا، اٹھ کر فریش ہونے گیا اور پھر ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے رف سے حلیے میں باہر نکلا۔ وہ غیر ارادی طور پر کھڑکی پر گیا تھا۔
لان پر ایک نظر گھما کر وہ واپس مڑنے لگا جب اس کی نظر کچرے کے بیرل پر پڑی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا، پر جب غور سے دیکھا تو بس وہ سارا کچرا الٹ پلٹ کر کے دیکھ چکی تھی، پر اسے اپنا شہید موبائل نہیں ملا۔ وہ مایوسی سے وہاں سے ہٹی۔ وہاں سے تھوڑے فاصلے پر پانی کا نل تھا، وہاں سے ہاتھ دھو کر اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ سنو کچرا رانی، وہ جو مایوسی سے اپنے کمرے میں جا رہی تھی اپنے پیچھے سے سبھی کی آواز سن کر رکی، لیکن پلٹی نہیں، پھر واپس قدم کمرے کی طرف بڑھا دیا کیونکہ وہ کچرا رانی نہیں تھی۔ وین، میں نے کچرا رانی تمہیں ہی بولا ہے۔ اب کے حورین نے اپنے دانت کچکچائے۔ میں کچرا رانی نہیں ہوں، غصے سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، لیکن آواز دھیمی تھی۔ اس کا کل کا غصہ دیکھنے کے بعد وہ اسے اپنا غصہ دکھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اچھا، وہ تم کچرے میں منہ دیے کھڑی تھی نا تو؟ بولتے بولتے سبھی نے بات بیچ میں ہی چھوڑ دی اور ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ اب وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ حورین منہ نہیں ہاتھ دیے کھڑی تھی۔ دل تو کر رہا تھا اس کا منہ توڑ دے، پر ہر بار دل کی کہاں پوری ہوتی ہے۔ اچھا خیر، تمہیں گھر میں کھانا نہیں ملا؟ وہ اس کی بات کو یکسر نظر انداز کیے دوسرا سوال کرنے لگا جو حورین کو بالکل بے تکا لگا۔ حورین، ملا تھا؟ کیوں؟ تو پھر تم کچرے میں کھانا کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ سبھی اسے زج کرنے پر تلا تھا اور وہ بھی پریشر کوکر کی طرح پھٹنے کے ڈر پہ تھی۔ آپ کو کس نے بولا کہ میں کھانا ڈھونڈ رہی تھی؟ شدت ضبط سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا جو سبھی کو مزے دے رہا تھا۔ کچرے والی تو کھانا ہی ڈھونڈتی ہیں۔ مزے سے بولتا ہنسی چھپانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اتنی کوشش کے بعد بھی اس کی ہلکی سی ہنسی نکل گئی جو حورین کو اور سلگا گئی۔ میں کچرے والی نہیں ہوں، آپ ہوں گے کچرے والے۔ اب اس کی حالت یہ تھی کہ اگر سبھی مزید کچھ بھی بولتا تو وہ دھاڑے مار مار کے روتی۔ پھر سے غلطی، میں کچرے والا ہو سکتا ہوں پر والی ہرگز نہیں۔ اب کی بار حورین سے جواب دیے بغیر پلٹ گئی۔ اس دیوار پر سر پھوڑنا ہے، بیکار تھا۔ اچھا کچرا رانی، اف میرا مطلب وین، سنو۔ سبھی نے اسے پکارا لیکن وہ انسنی کرتے کمرے میں چلی گئی۔ سبھی بھی اس کے پیچھے ہنستے ہوئے کمرے میں چلا گیا، لیکن کمرے میں جاتے ہی جب اس کی نظر بیڈ پر رکھے حورین کے بیگ پر گئی، اس کے تاثرات یکدم بالکل سنجیدہ ہو گئے۔ وہ بیگ کو نظر انداز کیے حورین کے آگے آیا۔ میری بات سنو۔ حورین بنا کوئی جواب دیا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر حورین پہلے تو ڈری تھی کیونکہ اسے خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا بیگ دیکھ کر سبھی کا ریاکشن برا ہوگا، لیکن اس کو کیا پتہ تھا سبھی اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آ جائے گا، ورنہ وہ اس بیگ کو شو پیس بنا کے بیڈ پر نہ رکھتی۔ آج شام میں ہمارا نکاح ہے، سبھی نے بالکل سنجیدگی سے کہا۔ نہ اس کی بات میں مذاق کی رمق تھی اور نہ ہی غصہ۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آنکھوں میں غصہ واضح تھا لیکن آواز پھر بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ اسی لیے تو تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تم کیا چاہتی ہو۔ سبھی اس کے چہرے کو بغور دیکھتے بول رہا تھا۔ ڈریس ملازمہ لے آئے گی اور تھوڑی دیر میں بیوٹیشن بھی آ جائے گی، جب تک تم اپنا مائنڈ تیار کر لو۔ وہ بول کر کمرے سے جانے لگا جب پیچھے سے آواز آئی، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ اپنی آواز کو ہلکا سا بلند کر کے وہ خود کو نڈر ثابت کر رہی تھی، جبکہ اندر سے وہ اس سے اب بھی ڈر رہی تھی۔ کوشش اچھی ہے، خیر 4 بجے نکاح ہے اور مجھے باقی تیاریاں بھی دیکھنی ہیں، اور اگر تم نہیں چاہتی میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں تو اپنی چوچو بند رکھنا۔ اپنے لہجے میں تھوڑی سی سختی لائے اپنی بات مکمل کر کے وہ اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ کیا ہوا ہے حور، تم رو کیوں رہی ہو؟ بولو حور، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ حورین کے دوبارہ کچھ نہ بولنے پر خالہ نے اس کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ مجھے شادی نہیں کرنی ان سے، وہ روتے ہوئے بولی۔ کس سے میرا بچہ؟ وہی جو مجھے اپنی ملازمہ سمجھتے ہیں۔ رونے کے شغل کے ساتھ ساتھ وہ خالہ کو بتا رہی تھی، جس کی آدھی باتیں خالہ کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ تم سے شادی کا سبھی نے بولا ہے؟ انہوں نے ماتھے پر بل ڈالے حور سے پوچھا، جیسے انہیں یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ جی بولا ہے، آج شام میں 4 بجے ہمارا نکاح ہے۔ اچھا رونا بند کرو، نہیں ہو رہا نکاح، کوئی میری حور کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا۔ حور کے ماتھے پر پیار کرتی وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے بے یقینی سے خالہ سے پوچھا۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ تھینک یو خالہ، وہ خالہ کے گال پر پیار کر کے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ خالہ، ویسے حور ایک بات تو بتاؤ۔ حور، جی خالہ، تم سبھی سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ میرا مطلب دکھنے میں بھی اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، لڑکیاں تو یہی سب چاہتی ہیں۔ خالہ نے اس سے پیار سے پوچھا۔ وہ زبردستی حور کی شادی نہیں چاہتی تھیں اور وہ سبھی کا دل ٹوٹتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے ہیرا کے بعد صرف حورین کے لیے سبھی کی نظروں میں محبت دیکھی تھی۔ ہاں لیکن لڑکیوں کو عزت اور پیار سے بھی
پیار بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا۔ ایک بار پھر رونا شروع ہو چکا تھا، جیسے دیکھ خالہ نے تھوڑا سختی سے اسے رونے سے منع کیا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے، جبکہ آنکھوں میں اب بھی پانی بھرا تھا۔ تو تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے وہ تم سے پیار نہیں کرتا یا عزت نہیں دیتا؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ مجھے پیار اور عزت دیتے ہیں؟ وہ خالہ سے الٹا سوال کرنے لگی۔ سبھی کی تھوڑی سی بھی تائید اسے اچھی نہیں لگی۔ مجھے تو اس کے ہر انداز سے لگتا ہے، لیکن تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے وہ تمہیں عزت اور محبت نہیں دیتا؟ خالہ نے اس سے بہت آرام سے پوچھا۔ وہ اس پر کوئی بھی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ہر انداز سے۔ کل آپ نے نہیں دیکھا ملازمہ کے سامنے میری کتنی بے عزتی کی، مجھے بولا کہ میری ٹانگیں توڑ دیں گے، اور تو اور میرا موبائل بھی توڑ دیا۔ ایک بار پھر موبائل کو یاد کر کے آنکھیں نم ہو گئیں۔ پوری بات بتاؤ، کالج سے اکیلے کیوں نکلی تھی؟ اس نے پہلے بھی تو پیار سے سمجھایا تھا نا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو فون کرنا، پھر فون کیوں نہیں کیا تھا اسے؟ وہ اس پر بھی غصہ نہیں کرتا، پر کالج کے باہر تمہیں لڑکے چھیڑ رہے تھے، خدا نہ خواستہ کچھ برا ہو جاتا تو کیا کرتی پھر؟ اب کی بار حرین خاموش رہی۔ خالہ صحیح کہہ رہی تھی۔ حرین کو وہ دوسرے دن ہی سمجھا چکا تھا کہ ڈرائیور نہ آئے یا کچھ بھی مسئلہ ہو تو اسے فون کرے، اور پھر اس نے تمہیں ڈانٹا بھی تو تمہاری وجہ سے، تمہاری ہی فکر میں نا۔ اگر کچھ ہوتا تو نقصان کس کا ہوتا؟ میرا۔ سر جھکا کر وہ بس اتنا ہی بولی۔ نہیں، خالی تمہارا نہیں، اس کا بھی ہوتا۔ خالہ کے بولنے پر اس نے انہیں دیکھا۔ خالہ کی بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ ان کا کیسے؟ سوال پوچھتی ہوئی وہ خالہ کو بہت پیاری لگی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا پھر سے چوما۔ یہ بعد میں بتاؤں گی، پہلے تم بتاؤ اور کیا بات بری لگی تمہیں؟ وہ مجھے اپنی ملازمہ سمجھتے ہیں، نوکر ہونے کے باوجود کھانے کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی۔ یہ بات حرین کے دل میں اس دن سے چبھ رہی تھی جس دن سے سبھی نے اسے رات کا کھانا بنانے کا بولا تھا۔ مہوش، ملازمہ سے کس نے بولا تھا کہ مجھے کھانا بنانے کا بہت شوق ہے اور میں بہت مزے کا کھانا بناتی ہوں؟ لیکن یہاں نہیں بنا سکتی، ڈانٹ پڑ جائے گی۔ اب کی بار حور کو ایک اور جھٹکا لگا۔ یہ بات تو اس نے مہوش سے کی تھی، خالہ کو کیسے پتہ لگی؟ لیکن یہ بات تو میں نے مہوش سے کی تھی۔ ہاں، تم نے مہوش سے کی، اور مہوش نے مجھ سے، اور میں نے سبھی سے۔ تم اس سے بولنے میں ڈر رہی تھی، اس لیے اس نے تم سے خود بول دیا، اور فرمائشیں بھی تم سے وہی کرتا تھا جو تمہیں بنانا پسند ہے۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ اب کے حرین بھی سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی سبھی نے اب تک وہی چیزوں کی فرمائش کی تھی جو اسے بنانا پسند تھا، پر اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ جی، لیکن ان کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے کیا بنانا پسند ہے؟ اس نے سکینہ سے پوچھا تھا۔ شاید تم احد کے گھر بھی کوکنگ کرتی رہی ہو؟ جی۔ اب تو واقعی وہ گلٹ محسوس کر رہی تھی۔ جہاں جہاں وہ سبھی کو قصوروار کہہ رہی تھی، ہر جگہ وہی غلط نکل رہی تھی۔ اور کوئی شکایت؟ خالہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ شرمندہ شرمندہ لگ رہا تھا۔ خالہ کا مقصد اسے شرمندہ کرنا ہرگز نہیں تھا، لیکن اس کی غلط فہمی دور کرنا اور اس کا دل صاف کرنا بہت ضروری تھا۔ وہ مجھے وین بولتے ہیں، اور تو اور آج کچرا رانی بھی بولا۔ اس سے پہلے مجھے چورنی بھی بولا تھا۔ بہت غلط کیا، میں اس کے کان کھینچوں گی۔ پہلے تم بتاؤ، بدلے میں تم نے کچھ نہیں کہا؟ نہیں، یک حرفی جواب۔ اچھا، پھر رشوت خور پولیس والا، چھچورا اور پاگل کسے کہتی تھی؟ اب کیس کا دل کیا وہ چلو بھر پانی میں ڈوب جائے۔ وہ میں نے ان کے سامنے تو نہیں کہا۔ کمزور سی دلیل پیش کی جو اسے خود بھی بیکار لگی۔ اتنی تیز تیز بڑبڑا کر کہا کہ ملازمین بھی سن کے ہنسے، اور سامنے کہا جائے یا پیچھے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بلکہ پیچھے کہنا زیادہ بری بات ہے۔ جی سوری۔ اسے خالہ کے سامنے شرمندگی ہوئی۔ اسے نہیں پتہ تھا وہ اتنا تیز بڑبڑاتی ہے۔ پہلے دن ہی انہوں نے اتنے سارے رولز گنوا دیے، جیسے میں یہاں کوئی قیدی آئی تھی۔ آپ کے قصور بتانے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کی تھی کہ وہ ہی غلط نکلے۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن رولز میں ایسا کچھ بھی خاص نہیں تھا، صرف ہر رول ایسا تھا کہ تم اس کے سامنے رہو۔ میری بات اب غور سے سننا حور، سبھی تمہیں پسند کرتا ہے، بلکہ محبت کرتا ہے۔